बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम सामईन, आज हमारा मौजू है सदक़े फ़ित्र। सदक़े फ़ित्र क्या है, किन लोगों पर वाजिब है, क्यों वाजिब है और कब वाजिब होता है, और फिर अगर अदा किया जाए तो किन लोगों को दिया जाए। इन्हीं मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू होगी। सबसे पहले एक रिवायत सुन लीजिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शईरिन इला आखिर हदीस, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ित्र वाजिब करार दिया, फ़र्ज़ करार दिया। या तो खजूर, एक सा खजूर, या फिर एक सा जौ, या कोई और सामान तमाम मुसलमानों पर, खा वो आज़ाद हों या ग़ुलाम हों, मर्द हों या औरतें हों, बच्चे हों या बड़े हों, तमाम मुसलमानों पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है। और ये भी आपने हुक्म फरमाया कि ये सदका ईदगाह जाने से पहले पहले अदा कर दिया जाए। ये रिवायत है बुखारी की भी और मुस्लिम की भी। इससे मालूम यह हुआ कि हर वो मुसलमान जो शरीयत की निगाह में मालदार है, यानी उसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसकी कीमत का कोई और भी सामान, खा वो कैश हो, माल तिजारत हो, या कोई और तिजारत, कोई और माल हो, खा वो तिजारत का हो या न हो, सोना चांदी हो न हो, लेकिन ज़रूरियात से ज़ायद इतनी कीमत का उनके पास कोई और सामान है, तो वो शरीयत की निगाह में मालदार हैं, उन पर सदक़े फ़ित्र वाजिब होगा। ऐसे मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो अपनी तरफ से और अपने तमाम अहलो अयाल की तरफ से सदक़े फ़ित्र अदा करे। सदक़े फ़ित्र वाजिब होता है ईद के दिन सुबह सादिक के बाद। इससे मालूम यह हुआ कि अगर सुबह सादिक के बाद कोई बच्चा पैदा हो तो उस पर भी सदक़े फ़ित्र वाजिब होगा, लेकिन अगर किसी का सुबह सादिक से पहले इंतकाल हो जाए तो उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब नहीं होगा। सदक़े फ़ित्र की मिक़दार क्या है? जैसा कि मैंने ये रिवायत आपके सामने पेश की, और भी बहुत सी रिवायात हैं। उन तमाम रिवायतों से ये बात अच्छी तरह वाज़ेह होती है कि खजूर हो, जौ हो, किशमिश हो, पनीर हो, ये तमाम चीज़ें एक सा, जिसका पैमाना मौजूदा दौर में तकरीबन 3.5 किलो होता है या उससे ज़ायद। 3.5 किलो से कम नहीं, बल्कि 3.5 किलो से ज़ायद। साथ ही अगर गेहूं कोई शख्स दे रहा है तो उसके बारे में इमाम अबू हनीफा की राय और बहुत से सहाबा की राय इस बात पर है कि वो निस्फ सा दिया जाएगा, यानी 1.25 किलो। लेकिन अगर उसे भी एक सा दे दें तो बेहतर है। तो मालूम यह हुआ कि सदक़े फ़ित्र की मिक़दार अगर गेहूं दे रहे हैं तो 1.25 किलो या 2 किलो, या अगर खजूर दे रहे हैं, किशमिश दे रहे हैं और दीगर सामान दे रहे हैं तो फिर 3.5 किलो। तो इसको यूँ समझ लीजिए कि अगर एक आदमी बिल्कुल नॉर्मल है, वो गेहूं दे रहा है, तो उसको चाहिए कि वो गेहूं या गेहूं की कीमत दे दे 2 किलो या 1.25 किलो, या ये कि अगर वो भी देना चाहे तो एक सा दे दे, यानी 4 किलो गेहूं दे दे, 3.5 किलो गेहूं दे दे। उसके अलावा जो ज़रा और ज़्यादा मालदार हैं उनको चाहिए कि वो जौ का निसाब दें, ताकि गरीबों का ज़्यादा फ़ायदा हो, जो चूँकि गेहूं से ज़्यादा महंगा है। फिर अगर ज़रा और अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो आपको चाहिए कि आप खजूर अदा करें, यानी कम से कम आज बिल्कुल आखिरी दर्जे की जो खजूर होगी वो भी 100 रुपये में है, तो खजूर का अदा करें, तो गरीबों को ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, उनका ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। फिर अगर अल्लाह ताला ने आपको और ज़्यादा दे रखा है तो आप किशमिश अदा करें या पनीर अदा करें, पनीर दें लोगों को, या उसकी कीमत अदा करें, जैसे कि
کشمش کی قیمت اس وقت تقریباً 300 یا 350 یا 400 ہوگی، تو اس کے لحاظ سے اگر 3.5 کلو کشمش آپ دیتے ہیں کسی کو یا اس کی قیمت دیتے ہیں تو غریبوں کا زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صدقہ فطر کیوں واجب قرار دیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ یہ روزے داروں کے لیے کفارہ ہو، پاکیزگی کا سامان بنے، اور مساکین کے لیے یہ پرورش اور کھانے کا سامان بنے۔ یعنی جو روزے دار ہے اس کے روزوں میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ من الرفث واللغو، کہ اگر اس کے روزے کی حالت میں کچھ لغویات اس سے سرزد ہوئی ہیں یا کچھ رفث یعنی بیہودہ باتیں یا بیہودہ چیزیں اس سے سرزد ہوئی ہیں، تو پھر یہ جو صدقہ نکال رہا ہے وہ یہ صدقہ اس کے لیے، اس کے گناہوں کے لیے، اس کی کمیوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک بندہ جب روزہ رکھتا ہے، تو میں نے روزے کے مقاصد میں یہ بات واضح کی تھی کہ روزے کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہ کر غریبوں اور مسکینوں کا دکھ درد، ان کی بھوک اور پیاس کو محسوس کر سکیں۔ تو اگر آپ نے روزے رکھ کر یہ محسوس کیا ہے تو پہلا لازمی حق یہ ہے کہ آپ عید سے پہلے اس پر عمل کر کے بھی دکھائیں، یعنی اپنے مال کا کچھ حصہ غریبوں کو دیں تاکہ کم سے کم عید کے دن تو ان کا چولہا جل سکے، عید کے دن ان کے لیے آسانی ہو سکے، ان کے بچے بھی میٹھا کھا سکیں، ان کے بچے بھی اچھے کپڑے پہن سکیں، ان کے یہاں عید کے دن ذرا خوشیاں منائی جائیں۔ تو یہ گویا اپنے روزے کے اندر جو غمخواری، جو ہمدردی پیدا ہوئی ہے غریبوں اور مسکینوں سے، اس کی ہمدردی کا اظہار ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ صدقہ فطر دینا کب ہے۔ سب سے بہتر وقت تو یہی ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے عید کی دن صبح کو غریبوں اور مسکینوں میں یہ صدقہ دے دیا جائے تاکہ عید کے دن ان کے لیے جو بھی ضرورت کے سامان ہیں ان کو فائدہ ہو سکے، یا یہ کہ اس سے 2-4 دن پہلے بھی دے دیں تاکہ وہ عید کا انتظام کر سکیں۔ لیکن بہت زیادہ پہلے دینا یا یہ کہ عید کی نماز کے بعد دینا تو بالکل درست نہیں ہے۔ اگر آپ نے عید سے پہلے دے دیے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ صدقہ فطر ہوگا، لیکن اگر عید کے بعد آپ نے دیا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ عام صدقہ ہوگا، لیکن واجب ضرور رہے گا، واجب ادا ہو جائے گا اگر آپ نے عید کے بعد بھی دیا تو۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان عید کے دن صبح بالکل، یا یہ کہ اور 1-2 دن پہلے دے دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ 2 دن پہلے ادا کیا کرتے تھے، یعنی صحابہ اس طرح لحاظ کیا کرتے تھے غریبوں مسکینوں کا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے قرب و جوار میں دیکھیں کہ ہمیں دینا کس کو ہے اور اس کے لیے آسانی کیا ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کا کوئی پڑوسی یا آپ کا رشتہ دار ہو، اسے آپ ادا کریں، تو ظاہر ہے کہ اس میں 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ پڑوسی کا حق اور پھر رشتہ داروں کا حق، اور پھر صدقہ فطر کی ادائیگی، دونوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی بھی ہو تو آپ دیں، لیکن ذرا پہلے دیں تاکہ وہ اس سے کچھ فائدہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ آخر ہم صدقہ فطر دیں تو کس کو دیں؟ صدقہ فطر ہر اس شخص کو دیا جا سکتا ہے جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، یعنی جس کے پاس، جو شریعت کی نگاہ میں مالدار نہیں ہے، شریعت کی نگاہ میں غریب ہے، وہ صدقہ فطر بھی لے سکتا ہے۔ مثلا جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کا کوئی بھی سامان نہیں ہے ضرورت سے زائد، یعنی وہ اس سے کم اس کے پاس مال ہے، وہ شریعت کی نگاہ میں غریب ہے، تو اس کو دے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صدقہ فطر غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ اس تعلق سے فقہاء کرام کی رائے یہ ہے کہ غیر مسلموں کو نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور نہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، یعنی جو فرض یا واجب صدقات ہیں
وہ غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو نفلی صدقات ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، خاص طور سے عید کے دن ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، پڑوسی ہیں، قرب و جوار میں رہتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، انہیں بھی سوئیاں کھلانا، انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرنا، اور انہیں بھی ایک اچھا پیغام دینا، ایک اچھا میسج ان کے لیے جائے، ہماری خوشی ہے تو آپ کی بھی خوشی ہے، بلکہ پورے دیش کی خوشی ہے۔ اس طرح کا ایک ماحول کریٹ کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جو اس وقت ماحول پورے دیش میں ہے، اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اس عید کو ہم اور آپ ایک ذریعہ بنا کر ان کے اندر محبت، بھائی چارے کا ایک ماحول پیدا کریں، انہیں قریب کریں، عید کے دن انہیں گلے لگائیں، انہیں سوئیاں کھلائیں، انشاءاللہ ان کی یہ نفرت دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔